فقرہ جو ہے یہ نوٹ کر لینا ہے، اس کو اپنی بائبل میں ہائی لائٹ کر لیں کہ یسوع مسیح نے خود کہا کہ میں کس لیے بھیجا گیا ہوں، یعنی یسوع مسیح کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ خدا کی بادشاہی کی خوشخبری سنانا۔ تو آج جس بات پہ ہم نے غور کرنا ہے وہ یہ ہے کہ چرچ کا حقیقی مقصد اور کردار کیا ہے۔ چرچ کا حقیقی مقصد اور کردار کیا ہے، اس میں بہت ساری باتیں ہیں، ہم ایک ایک کر کے اس کو سب کو دیکھیں گے، لیکن آپ نے غور کرنا ہے۔ جب تک آپ غور نہیں کریں گے، کوئی ایک بات بھی آپ مس کر دیں گے تو آپ کنیکشن نہیں بنا پائیں گے، اور اگر وہ کنیکشن ختم ہو گیا، ٹوٹ گیا، تو پھر یہ جو ہے وہ ایک خاص چیز ہے جسے ہم مس کر دیں گے، خاص برکت کو ہم مس کر دیں گے۔ آج ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بادشاہت میں اور خدا کی بادشاہت میں اور چرچ کا، ان چیزوں کا، خدا کی بادشاہت کا اور چرچ کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے بات یہ یاد رکھیں کہ یسوع مسیح نے کہا میں کس لیے بھیجا گیا ہوں کہ میں خدا کی بادشاہی کی منادی کروں، خاص بات یہ۔ اس کے بعد خدا کی بادشاہت اور چرچ کا آپس میں کیا لنک ہے، بہت ہی گہرا لنک ہے، اور 2000 سال سے چرچ اس چیز کو مس انڈرسٹینڈ کر رہا ہے۔ یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کس لیے بھیجا گیا ہوں کہ خدا کی بادشاہی کی منادی کرو۔ جب یسوع مسیح نے منادی کرنا سٹارٹ کی تو کیا لکھا ہے؟ اس نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی۔ چرچ کو یہ خدا یسوع مسیح کا بیان جو ہے اس کو غور اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے کہ یسوع مسیح نے کیا پریچ کیا اور چرچ کیا پریچ کر رہا ہے۔ آج ہم اس کا فرق دیکھیں گے اور بڑا باریک سا فرق دیکھیں گے۔ جن لوگوں کو کلام میں واقعی دلچسپی ہے وہ غور سے سنیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب یسوع مسیح کے میں نے کہا کلیسیا 2000 سال سے کیا پریچ کر رہی ہے؟ خدا یسوع مسیح ہوئے، دفن ہوئے اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کی منادی کا یہ بالکل کلوری خداوند یسوع مسیح کی منادی کا کبھی بھی فوکس نہیں رہا۔ یسوع مسیح نے اپنے آنے کا مقصد صاف صاف، وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ شاگرد اس کو گیس کریں، وہ پوچھتے رہے کہ یسوع مسیح کے آنے کا مقصد کیا تھا۔ یسوع مسیح نے خود اپنے آنے کا مقصد صاف صاف بتایا کہ خدا کی بادشاہی کی خوشخبری، کلوری خوشخبری نہیں۔ یسوع مسیح کا مرنا، دفن ہونا، جی اٹھنا بھی خوشخبری نہیں، یہ ایک چینل ہے، یہ ایک پروسیس ہے جس سے گزر کے خوشخبری کمپلیٹ ہوتی ہے۔ چرچ اس چیز کو مس انڈرسٹینڈ کر رہا ہے، کلیسیا اس چیز کو غلط وے میں لے کر جا رہا ہے۔ ہم نے فوکس اپنا کیا بنا لیا ہے؟ کلوری، لیکن ہم اس سے ایک سٹیپ آج آگے بڑھیں گے، کیونکہ کلیسیا کا مین ممبر ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اصل خوشخبری خداوند یسوع مسیح کے مطابق کیا تھی۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے جو میں بات اسٹارٹ کرنے والی ہوں؟ آپ نے اس کو نوٹ بھی کرنا ہے، اپنے ذہن میں نوٹ کریں یا اپنے بائبل میں نوٹ کریں تاکہ اس کو آپ دوبارہ پڑھیں اور جو کہا جاتا ہے اس کو آپ دوبارہ چیک بھی کیا کریں۔ ٹھیک ہے، تو یسوع مسیح نے حقیقتاً صلیب کو خوشخبری نہیں کہا تھا، جو کہ ہم بیسکلی گڈ نیوز یہی پریچ کر رہے ہیں، چرچز یہی پریچ کر رہے ہیں۔ اب اس مثال کو جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اس کو اچھے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ فرض کریں کہ آپ کا 5 لاکھ ایک بڑی رقم ہوتی ہے، وہ کہیں پھنسا ہوا، ٹھیک ہے، آپ کے پاس جو ہے نا وہ چیک بک کسی نے چھین لی ہے، آپ کی چیک بک ہو گئی ہے، کھو بھی نہیں گئی، کسی نے زبردستی اس کو ضبط کر لیا، آپ سے لے لیا۔ بینک میں آپ کی کتنی رقم پڑی ہے؟ 5 لاکھ، لیکن آپ کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ تو آپ اتنے رقم ہونے کے باوجود آپ کس طرح کی زندگی گزاریں؟ فرض کریں سے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، ایک بہت غربت میں زندگی گزار رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسے میں فرض کریں میں آتی ہوں، میں کہتی ہوں میں آپ کی چیک بک آپ کو واپس دلوا سکتی ہوں۔ آپ کے پاس کیا آئے گی؟ ایک امید ہے، ایک ہوپ آئے کہ اچھا یہ شخص میرے لیے کچھ کرے گا۔ میں جانتی ہوں جس شخص نے آپ کی چیک بک جو ہے وہ آپ سے چھین لی ہے، جس کی وجہ سے آپ ایک بدتر زندگی گزار رہے ہیں، میں اس کو باندھتی ہوں جہاں اس
चेक बुक रखी है, मैं चेक बुक लेकर वापस आती हूँ, तो आपके लिए खुशखबरी अब मुझे सोच कर बताएं, आपके लिए खुशखबरी वो चेक बुक है या बैंक में पड़ी 5 लाख की रकम हो? 5 चेक लाख बुक है आपके लिए? 5 लाख आप जरा बिजनेस माइंड बनाए अपना। सही, खुशखबरी, असल खुशखबरी क्या है? वो 5 लाख की रकम है जो बैंक में फंसी पड़ी है, और चेक बुक क्या है? सिर्फ उसका जरिया है उस रकम तक पहुंचने का। आजकल तो एटीएम कार्ड निकला है, जरा उस दौर में चले गए थे, एटीएम कार्ड नहीं होते थे, चेक बुक के थ्रू ही आप जो है वो बैंक से विड्रॉ कर सकते। तो इसी तरह ये जो सलीब का पैगाम, कलवरी का पैगाम है, यीशु मसीह का मरना जीना, ये चेक बुक का काम करता है कि ये प्रोसेस है। डायरेक्ट चेक काटते हैं, हम उस पर रकम लिखते हैं, हम उसको जमा करवाते हैं, तब जाके आपके हाथ में क्या आती है? रकम आती है। तो आपका असल मकसद था उस रकम को हासिल करना है, चेक बुक सिर्फ एक जरिया बनी। तो इसी तरह रूहानी सिचुएशन में चेक बुक क्या है? चेक बुक क्या है? चेक बुक जरिया, लेकिन रूहानी सिचुएशन में चेक बुक क्या है? मैं आपसे पूछूंगी ताकि मुझे पता चले कि आप, क्योंकि मैंने इसके लिए बड़ी मेहनत की है। तो ये खुदावंद यीशु मसीह की सलीब का पैगाम जानना, उसके मरने जीवने पर ईमान लाना, ये एक जरिया है, लेकिन असल खुशखबरी क्या है? उसके बाद है आसमान की बादशाही है, खुदा की बादशाही। और ये भी दो डिफरेंसेस हैं। आप देखेंगे यीशु मसीह कहीं कहते हैं आसमान की बादशाही और कहीं कहते हैं खुदा की बादशाही। ये भी दो अलग अलग बातें हैं, इसको भी आज हम सीखेंगे। काश मेरे पास इतना वक्त होता, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। ठीक है, अब हम आगे इसको देखेंगे कि खुदा ने चर्च की ये जिम्मेदारी लगाई है कि बादशाहत को क्या करना है, इस जमीन पर क्या करना है, खुदा की बादशाहत को इस जमीन पर क्या बनाना है? मौसर बनाना है, इफेक्टिव बनाना है। मैंने कहा था पहले कि हम बादशाही और उसमें रिलेशनशिप देखेंगे, चर्च में और खुदा की बादशाही में क्या ताल्लुक है, बड़ा गहरा ताल्लुक है। चर्च के हकीकी मायने, चर्च का हकीकी किरदार आज हमने सीखना है कि खुदा ने चर्च की ये जिम्मेदारी, आप सब क्या है? आप चर्च है। चर्च ये बिल्डिंग नहीं है, आपको ये बात पहले से सिखाई गई है। या चर्च वो नहीं है कि जहाँ तबला नजर आएगा, आपको बाजा नजर आएगा, पुलपिट नजर आएगा, आपको बाइबल नजर आएगी। वो चर्च बिल्डिंग है। एक्चुअली अगर हम चर्च की बात करें तो वो मैं हूँ और वो आप है। तो जब मैं कहूँगी चर्च, तो आपने इससे समझना है कि मैं इसका हिस्सा, मैं ईमानदार हूँ, ईमानदार की जमात की बात हो रही है, ये चर्च बिल्डिंग की बात नहीं। हर एक चीज़ पे आपने गौर करना है। खुदा ने चर्च की जिम्मेदारी ये लगाई है कि खुदा की बादशाहत को मौसर तरीके से जमीन पर वापस लाए। चर्च क्या करे? खुदा की बादशाही को मौसर तरीके से जमीन पर वापस लाए। मैं जब कहती हूँ कि वापस लाए, इसका मतलब कि वो पहले कभी थी बादशाही, लेकिन वो क्या हो गई? वो खत्म हो गई, वो ले ली गई, वो छीन गई। सोचिए जरा कैसे, ये कैसे हुआ कि अब खुदा चाहता है कि वो दोबारा अपनी बादशाहत को इस जमीन पर लेकर आए। सोचिए जरा कैसे ये बादशाही गई हाथ से। आदम और हवा, बाग़े अदन की सारी कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है? ये बाग़े अदन से ही स्टार्ट होती है। तो वो जो बादशाही थी वो बाग़े अदन में छिन चुकी थी। वो खुदा की बादशाही थी जमीन पर, क्योंकि खुदा जो चाहता, खुदा ने जमीन पर हर काम अपनी मर्जी से किया। आदम को बनाया, हवा को बनाया, शरीर को बनाया, हर चीज खुदा ने जमीन पर, वो खुदा की बादशाही थी जमीन पर। लेकिन वो क्या हुआ? वो छिन गई जब इब्लीस ने इंटरफेयर किया, उसने मुदाखलत की। अब खुदा यीशु मसीह के वसीला से क्या किया कि ये काम को दोबारा बादशाहत को जमीन पर कायम करने के लिए, तभी यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए भेजा गया कि वो जो बादशाही बाग़े अदन में ख़त्म हो चुकी थी, उसको मैं दोबारा क्या करूं? बहाल करूं। और किसके वसीला से बहाल करूं? खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से बहाल करूं। हम चर्च पर ही आ रहे हैं। अब अगर आप देखें लूका उसका 12 बाब 32 आयत,
اس میں لکھا ہے اے چھوٹے گلے. آپ نے لفظوں پہ غور کرنا ہے, بائبل پڑھتے ہیں تو لفظوں پر ضرور غور کریں. اے چھوٹے گلے نہ ڈر, کیونکہ تمہارے باپ کو پسند آیا کہ تمہیں کیا کرے, بادشاہی دے. خوشخبری کیا ہے کہ باپ کو یہ پسند آیا ہے کہ وہ کیا کرے, چرچ کو کیا دے, بادشاہی دے. اور چرچ کے وسیلہ سے دنیا کو کیا کرے, اپنی بادشاہی. خدا کی بادشاہی کو بھی ہم دیکھیں گے. یہ نہیں لکھا یہاں پر کہ باپ کو پسند آیا کہ تمہیں نئے سرے سے پیدا کرے. یہ نہیں لکھا ہے. کیا لکھا ہے, خدا کو یہ پسند ہے, باپ کو یہ پسند آیا کہ تمہیں کیا کرے, بادشاہی دے. یسوع مسیح نے ہارڈلی ایک چرچز کیا پریچ کر رہے, نئے سرے سے. ہمارا مقصد کیا بن گیا, نئے سرے سے پیدا ہونا, اپنی اپنی ڈینومینیشنز کو چمکانا. لیکن خوشخبری یہ نہیں ہے کہ بیپٹسٹ صحیح ہے یا پینٹیکوسٹل صحیح ہے. یہ خدا کے خادم ڈینومینیشن کو کہتے ہیں ڈیمونیشن. تو ڈیمن جو ہوتا ہے وہ شیطان کو کہتے ہیں, وہ ڈینومینیشن نہیں ہے, ڈیمونیشن. تو خدا کی لسٹ میں کوئی ڈینومینیشن نہیں ہے. خدا کا مقصد یسوع مسیح نے صاف صاف بتا دیا, وہ ہے آسمان کی بادشاہی, یعنی خدا کی بادشاہی. یہ ہے خدا کا مقصد. خدا کا مقصد یہ نہیں تھا کہ نئے سرے سے پیدا ہونا ہے, بپتسمہ لینا ہے, نہیں لینا, یہ کام اس طرح سے کرنا ہے یا نہیں کرنا. یہ ایک الگ جو ہے وہ حصہ ہے. یسوع مسیح نے ہارڈلی اگر آپ دیکھیں تو ایک جگہ نیکودیمس سے صرف بات کر کے اس کو سمجھایا نئے سرے سے پیدا ہونے کے متعلق. اور یسوع مسیح نے کبھی نئے سرے سے پیدا ہونے کی منادی بھی نہیں کی. انہوں نے ہاں یہ کہا ایک بار کہ جاتے ہوئے حکم دیا کہ انہیں باپ بیٹے روح کے نام پر کیا دو, بپتسمہ دو. تو یہ ایک طریقہ کار, ایک پروسیس خدا یسوع مسیح نے بتایا تھا. لیکن مقصد نہیں بھولنا. منزل کیا ہے, بادشاہ. ٹھیک ہے. اور یہ بھی کوئی ڈراوا نہیں ڈالنا اپنے لوگوں کو بغیر چرچ کے, یہ نہیں کرو گے تو کیا ہمیشہ کی زندگی نہیں ملے گی, یہ نہیں کرو گے تو دوزخ میں چلے جاؤ گے. یہ ڈراوا نہیں ڈالنا. اصل خوشخبری سنانی ہے لوگوں کو کہ آسمان کی بادشاہی, یہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ آسمان کی بادشاہی, خدا کی مرضی ہے کہ خدا کی بادشاہی. یہ ہے کیا, اس کو ہم آگے چل کے دیکھیں گے. پہلے میں آپ کو اس کی امپورٹنس بتانا چاہتی ہوں کہ ایکچولی ہے کیا. جیسے نئے سرے سے پیدا ہونے کی بات ہو رہی تھی تو یہ سمجھ لیں کہ یہ آپ کے پاس ایک پاسپورٹ ہے. کسی بھی ملک میں داخل ہونے کے لیے کیا ہے, آپ کا پاسپورٹ ہے, تاکہ آپ وہاں کے سٹیزن بن جائیں. آپ وہاں کے کیا بن جائیں, شہری بن جائیں, آپ وہاں کے باشندے بن جائیں. آپ کے پاس ایک لیگل ڈاکیومنٹ آ جائے کہ آپ اب یہاں سکون سے رہ سکتے ہیں, اس ملک میں شامل ہو سکتے ہیں. لیکن بہت سے شہری ہوتے ہیں, ان کو ان کے حقوق کا ہی پتہ نہیں ہوتا. وہ اپنا ملک چھوڑ کے دوسرے ملک جاتے ہیں, ان کو بہت ٹائم لگ جاتا ہے چیزوں کو سمجھنے میں. تو اپنے حقوق کو سمجھنے کی بہت ضروری ہے. اگر خدا کی بادشاہت کے باشندے اور فرزند ہیں, بادشاہی کے فرزند ہم بن چکے ہیں, تو پھر ہمارے حقوق کیا ہیں, ہمارے لیگل رائٹس کیا ہیں, ہمارے پریولیجز کیا ہیں, ہمیں یہ خوشخبری جاننے کی ضرورت ہے. جیسے میں نے کہا کہ چرچ اور بادشاہی دو مختلف ٹاپکس. چرچ جو ہے وہ بادشاہی کا ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے, یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. چرچ اور بادشاہت یکساں نہیں ہے, ان کے اپنے اپنے کردار ہیں. ہمارا ٹارگیٹ کیا بن گیا ہے, چرچ آؤ اور آسمان کی بادشاہی میں چلے جاؤ. لیکن ایسا نہیں ہے. آج ہم اپنے ذہنوں کو کھولیں گے کہ یہ پریچنگ ہم نے نہیں کرنی. اپنی مسکنسیپشن کو دور کریں کہ ہم سنڈے والے مسیحی ہیں, سنڈے کو ہم ہولی ہیں, منڈے کو ہم اسٹوپڈ ہیں, ٹیوزڈے کو ہم بے وقوف ہیں, ویڈنسڈے کو ہم مصروف ہیں. نہیں, ہم چرچ ہیں. خدا کی بادشاہت کا چرچ کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق ہے. ہمیں نکلنے کی سنڈے والے مسیحی سے کہ اگر ہم چرچ کے کام کرتے ہیں, ہم چرچ میں انوالو رہتے ہیں, تو ہمارے پہ چھاپ لگ گئی ہے کہ ہم خدا کی بادشاہی میں. نو, خدا کی بادشاہی اور آسمان کی بادشاہی ڈفرینٹ چیز ہے. اس کو ہم سمجھیں. اگر آپ چرچ کے صرف ممبر ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ بادشاہی کے بھی فرزند بن گئے. کوئی بات میں دوبارہ ریپیٹ کروں, چرچ کے ممبر کے پاس یہ وہ لیگل رائٹ نہیں مل گیا اس کو
کیا کہتے ہیں اس کو گورنمنٹ بھی مل گیا کہ اب وہ آسمان کی بادشاہی کا بھی فرزند بن چکے ہیں. یہ ایک الگ سینیریو ہے. اب بادشاہت کا لفظ جو ہے کوئی نیا نہیں ہے. بادشاہت کا لفظ جو ہے وہ پہلے سے ہے. بادشاہت کا لفظ جو پہلے سے ہی انٹروڈیوس ہو چکا ہے. اگر آپ دیکھیں متی 25 باب اس کی 34 آئی کیا لکھا ہے اس میں؟ متی 25 34 میں کیا لکھا ہے؟ پڑھیں ذرا تو. اس وقت بادشاہ اپنے ذہنی طرف پانے سے لگے گا. آؤ میرے باپ کی مبارک لوگوں جو بادشاہی بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے اس سے میرا راز نہیں. جی شکریہ. بادشاہی کوئی نیا ٹاپک نہیں ہے یا وہ دنیا نے ہی بنایا. بادشاہی تو کہہ رہے بنایا عالم سے پیشتر سے, پہلے سے ہی. دنیا بنی بھی نہیں تھی, بادشاہی پہلے سے خدا کی. اور ہماری میراث کیا ہے؟ چرچ کی میراث کیا ہے؟ کیا ہے بتائیں مجھے. آیت میں آپ نے پڑھا ہے کیا میراث ہے ہماری؟ بادشاہی. بادشاہی ہماری میراث ہے. یہ خدا نے ہمارا گفٹ رکھا ہوا ہے. یہ ایک سٹیپ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اس بادشاہی کی تلاش کرنے کی ضرورت ہے. ایسے نہیں خدا نے یسوع سے کہا تھا پہلے تم اس کی راز باز لے, اس کی بادشاہی کی تلاش کرو. بادشاہی کی تلاش کرنی ہے. ہم چرچ ہیں, ہم تلاش کریں گے تو ہم آگے اور لوگوں کو بتائیں گے نا کہ سیدھا راستہ کیا ہے, آپ کی سوچنا کیا ہے. وی آر چرچ, وی ہیو ٹو بی لیونگ چرچ. ہمیں آنکھیں کھولنی ہے, ہمیں زندہ ہونا ہے, ہمیں کلام کو سمجھنا ہے کہ ہم کیا ڈائریکٹ کر رہے ہیں لوگوں کو, ہم کس طرف لے کر جا رہے ہیں لوگوں کو, ہم کیا بتا رہے ہیں لوگوں کو. جب ہمارے اپنے کانسیپٹ ٹھیک نہیں ہوگے تو ہم دوسروں کو کیا سکھائیں گے. بادشاہت چرچ سے بھی پہلے تھی. ابھی چرچ کی بھی آپ کو بگننگ بتاؤں گی. اب جیسا کہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ آدم کے گناہ کی بدولت روح القدس انسان سے کیا ہو گیا تھا, جدا ہو گیا تھا. آسمان کی بادشاہت یعنی آسمان کی بادشاہی پہلے زمین پر تھی باغ عدن میں. جس کا کرتا دھرتا کون تھا؟ خدا خود تھا. جو خدا کہتا وہی ہو رہا تھا. تو کیا تھی؟ خدا کی بادشاہی اس زمین پر بھی تھی, لیکن وہ کیا ہوا گناہ کے سبب سے وہ چھن گئی. یعنی آسمان کی جو سسٹم تھا نا وہ وہی بادشاہ اوپر کون تھا آسمان میں؟ خدا. باغ عدن میں کون بادشاہ تھا؟ خدا. تو وہ خدا کا سسٹم جو ہے ڈسٹرب ہو گیا تھا. آدم اور حوا کے گناہ کے باعث وہ بادشاہی والا سسٹم زمین پر کیا ہو گیا تھا؟ وہ ڈسٹرب. میری آسمانی بادشاہت کا اثر و رسوخ زمینی بادشاہت میں کیا ہو گیا تھا؟ خلل پڑ گیا تھا, وہ ختم ہو گیا تھا. اب خدا چاہتا ہے کہ چرچ خدا کی آسمانی بادشاہی کی زمین پر کیا کرے؟ نمائندگی کرے, ریپرزینٹ کرے. آسمان کی بادشاہی جہاں کو لفظ ملے گا مطلب آسمان ہے. آسمان ایک جگہ ہے جہاں خدا کی بادشاہی یعنی خدا بادشاہ ہے, خدا ہی حاکم ہے, خدا ہی کے کہنے پر سب کچھ ہوتا ہے, وہ فل اتھارٹی ہے وہاں. لیکن زمین کی بادشاہت میں کیا ہے؟ جیسے اب یسوع مسیح کی دعا کو لے لیں, یہاں آتی ہے دعائے ربانی. کیا ہے پہلا جملہ بولے؟ اے ہمارے باپ تو جو کیا ہے آسمان. یہاں یسوع مسیح بتا رہے ہیں کہ خدا کی بادشاہی کیا ہے؟ آسمان پر. آسمان پہ بادشاہ کون ہے؟ خدا ہے. حاکم کون ہے؟ خدا ہے. رولر کون ہے؟ خدا ہے. اتھارٹی کون ہے؟ خدا ہے. ٹھیک ہے, وہ یسوع مسیح لوکیشن بتا رہے ہیں خدا کی کہ خدا کدھر ہے؟ آسمان. یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا جگہ جگہ نہیں پھرتا بلکہ خدا کے ایجنٹس ہیں. خدا نے اپنے ایجنٹس رکھے ہیں. کون ہے؟ فرشتے جو خدا کا کام میسج لے کر جاتے ہیں. اگر مباشرہ کھولے تو وہاں آپ کو ملے گا 7 فرشتے, 7 آفتیں. ایک کے پاس آگ کی آفت ہے, ایک کے پاس کال کی آفت ہے. تو وہ خدا نہیں جا رہا, خدا کے ایجنٹس جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں تو جو آسمان پر ہے یعنی خدا کی بادشاہت آسمان پر ہے. ٹھیک ہے, یہ یہاں پر خدا یسوع مسیح خدا کی جگہ کی نشاندہی کر رہے ہیں. اب دوسری بات کمپلیٹ کریں اس کو. تو جو آسمان پر ہے کیا ہو تیرا نام پاک مانا جائے. یہاں پر خدا کی عزت اور عظمت کی بات کریں. خدا یسوع مسیح آپ پہلے سے جانتے ہیں ان چیزوں کو. عزت اور تعظیم کی بات کریں, تیرا نام پاک مانا جائے. پھر کیا کہتے ہیں؟ بڑی خاص بات ہے, تیری بادشاہی آئے. کہاں سے آئے؟ آسمان سے زمین پر آئے. تو کون لائے گا اس بادشاہی کو آسمان سے زمین میں؟
کون لائے گا؟ چرچ. خدا کی بادشاہی کو آسمان سے زمین پر لانے والے کون ہیں؟ میں اور آپ ہیں. وہ کیسے کریں گے وہ بھی ابھی ہم ڈسکس کریں گے. جب خدا کی بادشاہی آئے تو تیری مرضی جیسے آسمان پر. آسمان کی بادشاہی یعنی خدا از دا فائنل اتھارٹی اور کوئی نہیں ہے, صرف کون ہے؟ خدا. جو وہ کہتا ہے وہ ہوتا ہے. اور زمین پر ایسا نہیں ہوگا. تو خدا کا مقصد کیا ہے؟ چرچ خدا کی بادشاہی کو کیا لے کر آئے؟ زمین پر لے کر آئے, تاکہ جیسے آسمان کی بادشاہی میں خدا کی مرضی پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو, زمین کی بادشاہت میں بھی مرضی پوری ہو. اب یہاں دیکھیں تھوڑا سا گورنمنٹ سیاست میں کتنے لوگوں کو دلچسپی ہے؟ کسی کو دلچسپی؟ سیاست سمجھ آتی ہے تھوڑی سی؟ مجھے بھی نہیں اتنی آتی, پر میں نے اس کو سیکھا ہے. اب دیکھیں چرچ اور بادشاہت کا ہم فرق کرتے ہیں, صحیح ہے؟ ایک ہوتی ہے, ایک ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے, ایک فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے جو مین گورنمنٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور ایک ہوتی ہے مقامی پروونشل صوبائی حکومت, ٹھیک ہے, سمجھ آ گیا؟ اب اگر آپ مثال لے لیں یو ایس کی, اس کے بہت سارے کیا ہیں؟ اسٹیٹ ہیں. اسٹیٹ کی اردو کیا ہوتی ہے؟ حلقے کہہ سکتے ہیں, صوبے ایز ایگزامپل آپ لے سکتے ہیں. لیکن ان کا جو مین کیپٹل ہے واشنگٹن ڈی سی, اس کی ایک فیڈرل گورنمنٹ ہر اسٹیٹ کے اندر بنائی ہے. گورنر وہاں پر اپوائنٹ کیے گئے ہیں, رولرز وہاں پر اپوائنٹ. مین ایک گورنمنٹ ہے جس نے اپنا دفتر ہر اسٹیٹ کے اندر بنایا ہوا. تو وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر وہ اسٹیٹ کے بندے نمائندے جو ہوتے ہیں بیٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ کانسٹیٹیوشن بناتے ہیں, وہ ڈسکس کرتے ہیں. یعنی بادشاہی اگر ہم اسپرچولی بائبل کے روپ سے دیکھیں تو ہیڈ کوارٹر کیا ہے؟ آسمان. چرچ کیا ہے؟ صوبائی حکومت ہے, مقامی حکومت ہے. ایک اور ہوتی ہے حکومت, وفاقی حکومت کون سی ہے؟ آسمان پر. لیکن صوبائی حکومت کیا ہے؟ چرچ ہے, زمین پر. آپ نے آرڈر کہاں سے لینے ہیں؟ خدا سے. آپ چرچ نے آرڈر کہاں سے لینے ہیں؟ خدا سے. چرچ نے کانسٹیٹیوشن قوانین کہاں سے لینے ہیں؟ اوپر سے لینے ہیں, اور پھر اس کو رائٹ کروانا ہے زمین پر. یہ خدا, میں بائبل کو جب اس طرح سے پڑھتی ہوں تو خدا حکومتوں میں بڑا انٹرسٹ خدا کر رہا ہے. آپ مجھے ایک بات رہی, بڑی اچھی بات مجھے پتہ چلی اس پیغام کی ریسرچ کے دوران, کہ یسوع مسیح رومیوں کی حکومت میں ہی کیوں آئے. یہ بھی ایک بڑا غور طلب ایک بات ہے. جیسے تو بائبل کہتی ہے کہ جب وقت پورا ہو گیا, ہاں تو رومیوں کے دور میں ہی کیوں وقت پورا ہو گیا. آپ 5 مجھے بڑی سویلائزیشن کی کیا اردو ہوتی ہے, جیسے پرانی قومیں جو ہیں ان میں سے بتائیں مشہور ثقافتیں, کلچر وغیرہ ہوتا ہے. 5 کوئی سے بھی پرانی, جیسے مصری لے لیں, بڑی مشہور سویلائزیشن گزری مصریوں کی, بابلیوں کی, انڈس, ہاں کیا کہتے ہیں اس کو, انڈس ویلی, جیسے موہنجو دڑو وغیرہ کا جو لوگ, انڈس ویلی, اور اسوریوں کی حکومت, بڑی بڑی مشہور یونانیوں کی حکومت, گریک سویلائزیشن گزری ہے. ان سب کی حکومتوں میں کیوں خدا مسیح نے سوچے. اور رومی 200 سال جو ہے وہ انہوں نے حکومت کی ہے, اور کیوں ان کی حکومت اتنی پائیدار تھی؟ کیونکہ ان کا گورنمنٹ کا سیٹ اپ بالکل آسمان کے سیٹ اپ جیسا تھا. اور یسوع مسیح اس وقت جو بھی بات کرتے تھے نا, وہ ان کو سمجھ آتی تھی, کیونکہ ان کا سسٹم, گورنمنٹ کا سسٹم بالکل ایسا تھا جیسا خدا کا آسمانی سسٹم ہے گورنمنٹ کا. وہ بھی بتاؤں گی کیسے. اب جولیس سیزر کیسر, یسوع مسیح کے دور میں ایمپرر کس کو مانا جاتا تھا؟ کیسر کو, ٹھیک ہے. اب وہ آپ کو یہ بھی بائبل میں پڑھنے کو ملا کہ کیسر کو بڑی رسپیکٹ دیتے تھے, اور برداشت نہیں کرتے تھے کہ کیسر کے بارے میں کوئی بات کرے, کہ ہمارا تو ایک ہی حاکم ہے, وہ کون ہے؟ کیسر. اب ایک مثال اس کی میں آپ کو یہ دیتی ہوں. یسوع مسیح نے جب کہا کہ پترس سے, لوگ اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ تم کیا کہتے ہو کہ میں کون ہوں, تو پترس نے بڑا اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ دیا. وہ کیا تھا؟ یہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. تو
یسوع مسیح نے کہا تھا کہ تو پترس ہے، پیٹروس، یونانی زبان میں لفظ ہے پیٹروس، اس کا مطلب چھوٹا پتھر ہے. لیکن یسوع مسیح نے کہا تو پترس ہے، تو چھوٹا پتھر ہے، لیکن میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا. اب یہاں پتھر کا اگر آپ ترجمہ دیکھیں تو ایک بڑا پہاڑ. پترس کو تو خدا یسوع مسیح نے کہا تو چھوٹا پتھر ہے، لیکن جو بات تو نے کہہ دی ہے، جو بیان تو نے دے دیا ہے، یہ ایک ایسا بڑا پتھر ہے، یہ اتنی اسٹرانگ فاؤنڈیشن ہے، اتنی مضبوط بنیاد ہے کہ میں اس پتھر پر کیا کروں گا، اپنی اکلیسیا بناؤں گا. یسوع مسیح نے یہ ورڈ یوز کیا تو اس لیے تکلیف ہوتی تھی وہاں کے لوگوں کو، کیونکہ اب اکلیسیا ویسے اگر آپ دیکھیں تو یونانی زبان کا بھی لفظ ہے، وہاں کی گورنمنٹ بھی اس کو استعمال کرتی تھی چنے ہوئے، الگ کیے ہوئے. رومی بھی اس کو استعمال کرتے تھے کیسر کے کیبنٹ کے لیے. کیبنٹ کیا ہوتا تھا؟ لوگوں کا ایک گروپ ہوتا تھا گورنرز کا، یعنی کہ حاکم جو ہوتا تھا، ایمپرر جو ہوتا تھا، وہ اپنے لیے کچھ خاص لوگوں کو چنتا تھا جن کو پھر وہ اپنی مرضی سے دوسرے خطوں میں، حلقوں میں بھیجتا تھا. تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ حاکم کی زبان بولتے تھے، وہ حاکم کی سوچ سوچتے تھے، وہ حاکم کو کیا کرتے تھے؟ ریپرزینٹ کرتے تھے. حاکم تو ہر جگہ موجود نہیں ہوتا تھا، اور رومیوں کی سب سے بیسٹ بات بھی یہ تھی کہ باقی سویلائزیشن، باقی حاکم جو تھے وہ جا کے لوگوں کو فتح کرتے، ان کو اسیر کر کے اپنے اس پہ لے آتے تھے ملک میں. لیکن رومی نہیں جاتے تھے، وہ وہیں پہ رہتے تھے. وہ اپنے گورنرز کو بھیج دیتے تھے وہاں پہ، وہ اپنی فوجوں کو بھیج دیتے تھے وہاں پہ، لیکن وہ لوگوں کو وہاں سے نہیں نکال کے لاتے تھے. یہ ان کی ایک اچھی بات تھی، اس لیے ان کی حکومت جو تھی وہ پائیدار بھی تھی. تو یسوع مسیح نے کہا کہ میں اس پتھر پر کیا کروں گا؟ اپنی اکلیسیا بناؤں گا. اب یسوع مسیح نے کہا اپنی، یعنی کیسر کی ایک اپنی اکلیسیا تھی، اس کا اپنا ایک کیبنٹ تھا، اس کے اپنے خاص لوگ تھے جو اس کو ریپرزینٹ کرتے تھے، جو اس کی حکومت کا پرچار کرتے تھے، جو اس کی رسپیکٹ پورے اس میں روم میں بنا کر رکھتے تھے. یعنی روم سے باہر بھی جو وہ ملک فتح کرتے تھے وہاں اس کے میسج کو لے کر جاتے تھے. تو وہ کیسر کی اپنی اکلیسیا تھی، اپنی کلیسیا تھی، اپنا کیبنٹ تھا. تو جب یسوع مسیح نے یہ کہا کہ میں اپنا کیبنٹ بناؤں گا، تو وہ بھی کیا ثابت کر رہا تھا کہ میں کیا ہوں؟ میں رولر ہوں، میں حاکم ہوں، میں بادشاہ ہوں. کیسر لارڈ ہے، آئی ایم لارڈ آف دا لارڈ. میں بادشاہ ہوں، کا کیا ہوں؟ بادشاہ. اس لیے ان کو چبھتی تھی یسوع مسیح کی باتیں، کیونکہ ان کو سمجھ آتی تھی کہ یہ بول کیا رہا ہے. یسوع مسیح ان کی ہی لینگویج اور ٹون میں بات کرتے تھے، ان کے ہی انداز میں بات کرتے تھے، ایسی زبان استعمال کرتے تھے جو ان کو سمجھ آتی تھی. تو چرچ خوشخبری یہ ہے کہ ہیڈ کوارٹر تو آسمان پر ہے، لیکن لوکل گورنمنٹ کون ہے؟ چرچ. آپ لوکل گورنمنٹ ہیں، آپ نے اس آرڈر کو یہاں پر رائٹ کروانا ہے. یہ ذمہ داری چرچ کی. کیا ہم زندہ چرچ ہیں؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی مقامی حکومت کے گورنر کو یا گورنمنٹ آفیشل کو کہ وہ اپنا مقام چھوڑ کے فیڈرل گورنمنٹ وفاقی حکومت میں جا کے بیٹھ رہے ہیں؟ ایسے تو پتہ چلے گا وہ کوئی کام ہی نہیں کر رہا، اس کے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے. جبکہ اس کے چناؤ کا اصل مقصد کیا تھا؟ کہ وہ صوبائی حکومت کے نظام کو دیکھے. اور جب وہ صوبائی حکومت کے نظام کو ہی نہیں دیکھ رہا تو اس کے وہاں ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے کیبنٹ میں جو کیسر چناؤ کرتا تھا اس میں، اور جیسے یسوع مسیح نے بھی رسولوں کا چناؤ کیا تو اس میں ووٹنگ نہیں ہوتی. ویسے ہم کیا کرتے ہیں؟ حاکم کے لیے ووٹنگ کرتے ہیں. اس میں سب سے بیسٹ بات ہی یہ ہے کہ حاکم خود چنتا ہے. آپ وہ کیبنٹ ہے جسے حاکم نے چنا ہے، جسے بادشاہ نے چنا ہے. آپ کوئی عام لوگ نہیں ہیں. آپ کو اپنی امپورٹنس کو سمجھنا ہے کہ آپ کو چنا گیا ہے. آپ کسی کے ووٹ دینے سے یہاں پر نہیں آئے ہیں. آپ کلیسیا کا حصہ کسی کے ووٹ دینے کی وجہ سے نہیں ہے. آپ کو حاکم، آپ کو بادشاہ نے خود چناؤ کیا ہے آپ کا، اور آپ کو اس حکومتی نظام میں رکھا ہے کہ آپ اس کے حکموں کو زمین پر کیا کریں؟ رائج کریں. آپ اس کی بادشاہت کو زمین پر قائم کریں، لے کر آئیں. تو آپ وہ خاص لوگ ہیں جنہیں اس نے خود چنا ہے. اور اگر ہم اپنی جگہ چرچ میں چھوڑ دیتے ہیں، منسٹری میں چھوڑ دیتے ہیں، تو ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم اس قابل ہی نہیں ہیں. آپ کو اگر خدا نے 5 ٹیلنٹ دیے، توڑے دیے، تو وہ ایکسپیکٹ کیا کر رہا ہے کہ آپ اس سے 10 لے کر آئیں. جب لوگ کسی حاکم کو ووٹ کرتے ہیں، کسی منسٹر کو چنتے ہیں، تو ان کی ایکسپیکٹیشن، ان کی توقعات بھی بڑی ہوئی ہوتی ہے کہ بھئی ہم اس کو لے کر آئیں تو یہ ہمارے لیے کیا کرے گا؟ کام کرے گا.
آپ کو جب خدا نے خود چنا ہے اور اس جگہ پر رکھا ہے تو آپ دیکھیں آپ کتنا ٹیلنٹ کما رہے ہیں. آپ 2 سے 4 بنا رہے ہیں یا 5 سے 10 لے کر آ رہے ہیں, یا صرف جگہ آپ نے پر کی ہوئی ہے اور بوجھ. یہی ہم بدن کے آزادی بات کر رہے تھے کہ ہم بدن پہ بوجھ تو نہیں. خدا کا کوئی مقصد ہے, خدا کا یہ پلان ہے. خدا کی بادشاہی اور چرچ کے بیچ میں ایک بہت بہت ہی گہرا تعلق ہے. آپ خدا کی بادشاہی کی کیا کر رہے ہیں؟ نمائندگی کر رہے ہیں. آپ نمائندے ہیں خدا کے. اور کیسی نمائندگی ہو رہی ہے کہ جہاں جہاں ہم جا رہے ہیں بدبو پھیلا رہے ہیں اپنی کمزوریوں کی, اپنی بدیوں کی, یا نکمے پن کی, ناکارہ پن کی, یا ہم مسیح کی خوشبو. یہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. خدا نے آپ کو ایک خاص مقصد کے لیے, کیونکہ آپ یہاں کم لوگ ہیں اور خاص لوگ ہیں. خاص صاحب نے پہلے کہا کہ ہم نے کچھ لوگوں کو بلایا کیونکہ آپ کو سمجھنا ہے کہ آپ کی پوزیشن کیا ہے. اور یہ میں صرف بیتسل کلیسیا کی یہ چرچ بلڈنگ کی 4 دیواری کی بات نہیں کر رہی, یہ عالم کی کلیسیا کی بات ہو رہی ہے. کیونکہ ہم چرچ ہیں, میں چرچ ہوں, آپ چرچ ہیں. فرض کریں کہ اگر ووٹنگ سسٹم ہوتا تو پھر تو نہ کوئی ساؤنڈ چلا سکتا, نہ کوئی طبلہ بجا سکتا, کیونکہ میں نے کہا تھا تو چلیے میں کیوں ووٹ دوں, میں 4 اور لوگوں کو منع کر دینا اس لیے ووٹ نہ دیں. اس لیے خدا نے سسٹم ہی نہیں لکھا, خدا نے خود چوز کیا. اور جب خدا چوز کرتا ہے تو کیا آپ خدا کے چناؤ کو اہمیت دیتے ہیں؟ خدا کا خادم کوئی آپ کو ذمہ داری دیتا ہے, اگر آپ اس کو پورا نہیں کرتے تو آپ خدا کو ریجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, آپ خدا کے چناؤ کو غلط ثابت کر رہے ہوتے ہیں. جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہ ہماری سستی اور ہماری لاپرواہی اور ہماری کاہلی ہے. تو خدا پہ کیا ہوتا ہے, 3 سال کے بعد الیکشن ہوتے ہیں, کیا ہوتا ہے پھر بندہ چینج ہو رہا ہے, تو جو کام نہیں کرے گا اس کی جگہ پہ خالی کرنی پڑے گی. تو خدا پھر شفلنگ بھی کرتا ہے. جو گورنر کام نہیں کر رہا ہوتا نا, اس کو حکومت کو پورا اختیار ہوتا ہے کہ اس کو اٹھا کے کہیں اور فٹ کر دے اور جو ہے وہ نیا بندہ اس کی جگہ بھرتی کرے جو بہتر کام کر سکے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ اپنی جگہ خود چھوڑنا چاہتے ہیں, آپ کسی کو اجازت دے رہے ہیں کہ وہ آپ کو آپ کی جگہ سے ہٹائے, تو کیا خدمت کر رہے ہیں, کس طرح کر رہے ہیں, یا آپ اجازت دے رہے ہیں کہ کوئی بھی آ کے آپ کی جگہ فٹ ہو جائے اور یہ ثابت کریں کہ میں اس قابل ہوں, مجھے جہاں خدا نے رکھا خدا نے ٹھیک نہیں کیا مجھے. تو ٹیلنٹس کمانے کی ضرورت ہے, کام کرنے کی ضرورت ہے. جتنا زیادہ کوئی کام کرتا ہے اس کی پوزیشن کیا ہوتی ہے, اتنی زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے. تو اپنی پوزیشن کو آپ نے اسٹرانگ کرنا ہے, کہ کمزور کرنے کے کوئی بھی آپ کو ہٹا دے. یسوع مسیح نے کہا کہ میں اپنی کلیسیا بناؤں گا. آپ یسوع مسیح کے کیبنٹ کا حصہ ہیں, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. جتنا کام کریں گے اتنا ہی اس کے کلوز رہیں گے, یسوع مسیح کے کلوز رہیں گے, اور آپ کی پرفارمنس چمکے گی, اور پھر کیا اور مال ملے گا. اور یاد رکھیں کہ اگر خدا یسوع مسیح کے آنے میں دیر ہو رہی ہے تو وہ یسوع مسیح کا کوئی قصور نہیں ہے. سوچیں کیوں دیر ہو رہی ہے, اس کا بھی ایک ریزن ہے, وجہ ہے. یسوع مسیح کے آنے میں اب تک کیوں دیر ہو رہی ہے, یہ بڑی خاص بات ہے. چرچ ہے, آپ کو پتا ہونا چاہیے یسوع مسیح کے آنے میں اب تک دیر کیوں ہو رہی ہے. کیونکہ ایک بات خدا یسوع مسیح نے کہا کہ جب تک انجیل کی خوشخبری کی بنیادی دنیا کے کونے تک نہ دی جائے گی تب تک میرا آنا نہیں ہوگا. تو یہ کس نے کرنا ہے, تو ڈیلے کس کی طرف سے ہے, چرچ کی طرف سے ہے. کہ چرچ نہیں جا رہا, چرچ نہیں پہنچ رہا, اس لیے یسوع مسیح کے آنے میں دیر ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب یسوع مسیح کی دلہن یسوع مسیح کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے. کیونکہ دلہن میرے ہسبینڈ باہر ہوتے ہیں, مجھے پوچھے کہ میں کتنا انتظار کرتی ہوں, 6 مہینے, ایک لمبا انتظار ہوتا ہے. تو یسوع مسیح کی دلہن کیسی ہے, وہ کہتی نہ ہی آنے تو اچھا ہوتے رہو. ہم نے یسوع مسیح کا آنا پاسبل کرنا ہے, ممکن کرنا ہے. اور اگر ہم سنڈے والا چرچ ہے, سنڈے والے مسیح ہے, تو پھر یہ ساری جو ہے نا وہ میں کہوں گی قصور ہمارا ہے. وی آر ناٹ سیریس. خدا اتنا سنجیدہ ہے اپنی بادشاہی کو لے کر, لیکن ہم بہت رہ سکتے ہیں. تو اس کی بھی پاسپورٹ ہوگی. خوشخبری یہ ہے کہ آپ نے ایک سٹیپ آگے بڑھنے, بادشاہی آپ کے لیے تیار ہے. یسوع مسیح نے جو کرنا تھا اس نے کر دیا ہے. اب چرچ کا کام شروع ہے. آپ کو دیکھیں ریلے ریس ہوتی ہے, اس میں پارٹنر ہوتے ہیں, ایک اپنا بیٹل لے کے جاتا ہے, دوسرے کو پکڑاتا ہے,
फिर तो जब तक पहला वाला अपना बैटल, अपना जो डंडा है वो दूसरे को नहीं देता, दूसरा नहीं भागता। तो जब तक यीशु मसीह ये सारा प्रोसेस कंप्लीट ना करते तो हमारा काम शुरू ही नहीं होना था। अब हम यीशु मसीह का आखिरी मोहर है, अब हमारा काम। अब बी द चर्च हम क्या कर रहे हैं? सोचिए, अगर खुदा ने मुझे इस बॉडी में फिट किया होगा तो मैं कहाँ खड़ी हूँ, मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मेरी क्या सर्विस है? या मैं सिर्फ अपने लिए मसीही? नहीं, चर्च की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें बहुत सारा हिस्सा था जो मैं खा गई हूँ क्योंकि टाइम इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहा। खुदा हमें हकीकी चर्च बनाए, फजल दे के हम उसकी बादशाही और अपनी पोजीशन को इस चर्च में समझ सकें, क्योंकि हम उसका मांगते हैं और खुदा ने अपना रूह हमारे अंदर भेजा ताकि हम उसके मिशन को कैरी करें। और मिशन क्या है? आसमान की बादशाह, खुदा की बादशाह। खुदा आप सबको बंद करके आमीन।